الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. محترم بھائیوں، سورہ انعام کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ عز و جل نے ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا جن لوگوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرهم الى اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. پھر اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے ایک بہت ہی مذموم صفت کا ذکر کیا ہے، وہ افتراق ہے. افتراق کسے کہتے ہیں؟ افتراق کہتے ہیں شریعت کے بنیادی مسائل سے، اصولی مسائل سے اختلاف کر کے الگ ہو جانا اور ایک گروہ کی شکل اختیار کر جانا، ایک فرقے کی شکل اختیار کر جانا، اسے افتراق کہا جاتا ہے. یہ شریعت کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ امت ایک ہے، یہ امت ایک ہے، اسے ایک ہی ہونا چاہیے. اگر کوئی اس ایک امت کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے، مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دے، تو بہت بڑا مجرم ہے. قرآن مجید میں اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جتنے گروہ ہیں، جتنے گروپ ہیں، جتنے فرقے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. لست منہم فی شیء، ہمارے نبی کا امت کے کسی فرقے سے تعلق نہیں. آپ ان سارے فرقوں سے پاک ہیں، بلکہ آپ نے اس فرقہ بندی سے منع کیا، شدت کے ساتھ منع کیا. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی اختلافات سے بھی آپ نے منع کیا اور صحابہ سے ایک ہو کر رہنے کے لیے کہا. تو دین کے معاملے میں اتنا بڑا اختلاف کہ الگ الگ جماعتیں وجود میں آئیں، ہر ایک کی الگ مسجد ہو، ہر ایک کا الگ مدرسہ ہو، ہر ایک کی الگ کتابیں ہوں، ہر ایک کے اپنے علماء ہوں، یہ بہت بڑا جرم ہے قرآن کے نزدیک. اس لیے اللہ کہتے ہیں نبی کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے. اور قیامت کے دن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے فرقوں سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی خود کہہ دیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، اس کے لیے دوری ہو جس نے میرے دین کو بدل دیا. آپ کا دین ایک تھا، اسے مختلف ٹکڑوں میں آپ نے لوگوں نے تقسیم کر دیا. آپ خود کہہ دیں گے کہ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برات کا اعلان کر دیں گے. بلکہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امت میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ روز محشر اس حال میں آئے کہ جانور اس کی پیٹھ پر سوار ہو. یعنی اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، دین پر عمل نہیں کیا ہے، اور وہ جانور اسے اذیت پہنچا رہا ہو، اور میں محشر میں اس کے پاس سے گزروں گا تو وہ مجھے دیکھے گا اور پکارے گا، اس لیے کہ میں اس نبی، اس امت کا نبی ہوں. تو وہ مومن مجھے دیکھ کر کہے گا، مسلمان مجھے دیکھ کر کہے گا اے اللہ کے نبی میری مدد کیجیے، یہ جانور میری پیٹھ پہ سوار ہے، میری مدد کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محشر میں ایک ہی بات کہوں گا، قد بلغت، قد بلغت، میں نے پہنچا دیا تھا، میں نے سمجھا دیا تھا، میں نے بتا دیا تھا. آپ اتنا ہی کہیں گے، آپ اس کی مدد نہیں کریں گے جو خود دین کے ساتھ ایسا رویہ کر کے محشر میں آئے گا. تو آپ دیکھیے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اتنی عظیم شفاعت ہے کہ ہر مومن کو اس کی خواہش ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو نصیب ہو. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں کہ اللہ ہمارے نبی کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو. قرآن مجید کہتا ہے خود وہ نبی کہہ دیں گے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. یہ افتراء کتنی بری چیز ہے. بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے امت مسلمہ کے چہرے
جو فرقے ہوں گے ان سارے اہل فرق، اہل باطل، اہل بدع کے چہرے کالے پڑ چکے ہوں گے، اور جو لوگ اہل ایمان رہے، جنہوں نے اختلاف نہیں ہونے دیا، جو فرقوں میں نہیں بٹے، ان کے چہروں پر روشنی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تبیض وجوہ اہل السنہ، جو سنت والے ہیں ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور وہ لوگ جو بدعت والے ہیں، اختلاف والے ہیں، فرقے والے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ بہت بری بلا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اتنے فرقے ہو چکے ہیں کہ ہم اسے اب جرم بھی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے کوئی معمولی چیز ہے۔ اس کا سخت محاسبہ ہوگا جس نے اس امت مرحومہ کے ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم کیا کہ اسے گروہ میں تقسیم کر دیا۔ ایسا شخص اللہ کے نزدیک بہت بڑا مجرم ہے، اور اس کا سخت محاسبہ کیا جائے گا۔ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی۔ آپ نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، مختلف صحابہ سے آئی ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلھا فی النار، اور آپ نے فرمایا ہر فرقہ جہنم میں جائے گا، ہر فرقہ جہنم میں جائے گا سوائے ایک کے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ یہ حساب رکھیں 73 میں سے 72 جہنمی، یعنی 100 میں سے 99% لوگ جہنم میں جائیں گے، 1% لوگ جنت میں جائیں گے۔ کتنی فکر کرنے کی بات ہے۔ وہ لوگ جو اپنے اپنے فرقوں پہ، مسلکوں پہ مطمئن ہو چکے ہیں کہ نہیں ہم تو کامیاب ہو کر رہیں گے، آپ فرماتے ہیں کہ سارے فرقے، جتنے فرقے آپ امت میں دیکھ رہے ہیں، آج کل قیامت تک جتنے فرقے وجود میں آئیں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اور سب دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا واحدہ، سوائے ایک کے، وہ بھی گروہ ہی ہوگا، لیکن ان میں دیگر لوگوں میں فرق یہ ہوگا کہ ان کا دین خالص ہوگا، ہر قسم کی ملاوٹ سے، ہر قسم کی زیادتی اور کمی سے۔ آپ نے فرمایا الا واحدہ، ایک ہی فرقہ کامیاب ہوگا، اسے میں اپنے فرقے کا نام دوں، کوئی سامنے والا اپنے فرقے کا نام دے، اس سے ہم نجات نہیں پائیں گے۔ کوئی صرف اس لیے نہیں بچے گا کہ اس کے مسلک کا نام فلاں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفت بیان کی ہے، صفت سے پہچانا جائے گا، نام سے نہیں۔ کئی لوگ ہیں جو نام یہ رکھتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے ہیں، جبکہ ان کی زندگی اس کے خلاف ہوتی ہے۔ نام سے کامیابی نہیں ملے گی، کام سے ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کامیاب ہوگا، ان کا نام آپ نے نہیں بتایا، آپ نے ان کی صفت بیان کی۔ آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ بیان کر رہے ہیں، آپ جس پر ہیں، یعنی وحی پر، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے آپ سے کہا اے نبی اس چیز کو لازم پکڑیے جو آپ کی طرف میں اتار رہا ہوں۔ نبی وحی پر تھے، اور میرے صحابہ، اور صحابہ کس پر تھے؟ سنت پر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی پر تھے، صحابہ سنت پر تھے۔ آپ نے کہا جو ان لوگوں کے طریقے پر ہوگا، آپ نے فرمایا وہی ایک فرقہ ہے جو کامیاب ہوگا، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو، لیکن وہ ایک ہی کامیاب ہوگا جس کی صفت یہ ہے کہ جس پر میں آج ہوں، میرے صحابہ آج ہیں، اس پر وہ گامزن ہوگا۔ مگر افسوس کی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈرانے کے بعد بھی امت میں اختلاف ہوا، اور شدید اختلاف ہوا، اور ایسا اختلاف ہوا کہ بعض فرقے دوسرے فرقوں کے اتنے دشمن ہیں کہ کفار بھی بعض اوقات اتنے دشمنی نہیں کرتے جتنا مسلمان آپس سے دوسرے سے کرتے۔ اتنا شدید اختلاف ہوا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کامیاب ہوگا، اس کی صفت یہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ہر مومن کو فکر کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو فکر کرنی چاہیے کہ میں جس پر عمل کر رہا ہوں، کیا وہ اس پر نبی تھے اور صحابہ تھے؟ اگر نہیں تھے تو پھر وہ دین نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو اس دن دین نہیں تھا جب ابو بکر زندہ تھے، عمر زندہ تھے، نبی زندہ تھے، عثمان زندہ تھے رضی اللہ عنہ، جب ان کی زندگی میں کوئی چیز دین نہیں ہے، آج وہ دین نہیں ہو سکتی۔ دین بس وہی ہے جو ان کی زندگیوں میں تھا۔ یہ معیار ہونا چاہیے ہر معاملے۔ آپ جتنے مسائل امت کے فرقوں کے ہیں ان کو آپ دیکھیے، مثلا ایک بہت بڑا مسئلہ لوگوں کے پاس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے۔ بعض مسلمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں رہتا ہے، بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مسجدوں میں رہتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک جگہوں پر رہتا ہے۔ یعنی مسلمان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں رہتا ہے، ہر ایک کا الگ الگ جواب ہے۔ کسی سے آپ پوچھے اللہ کہاں ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کوئی عجیب سوال ہے۔
صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی بکریاں چرانے والی لائی گئی. آپ نے اس سے پوچھا این اللہ، آپ نے کہا اللہ کہاں ہے؟ اشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا آسمانوں پر ہے. اور کہا آپ نے میں کون ہوں؟ اس لونڈی نے، بکری چرانے والی نے کہا آپ رسول اللہ کے. آپ نے کہا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے. آپ کے عقیدے صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہو، آپ کی عبادت صحابہ کے عبادت کے مطابق ہو، تو یہی وہ گروہ ہے جو کامیاب ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گروہ جو صحابہ کے نقش قدم پر ہے وہ ہمیشہ زمین پر باقی رہے گا. کب تک؟ آخری زمانے تک، جب یمن سے ٹھنڈی ہوا آئے گی اور ہر ایک مومن کی روح قبض ہو جائے گی، اس ہوا کے نکلنے تک زمین پر وہ طبقہ ہمیشہ باقی رہے گا جو صحابہ کے عقیدے کے مطابق عقیدہ رکھے گا، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھے گا. وہی فرقہ نجات پانے والا ہے، وہی گروہ نجات پانے والا ہے. اور اس کا نام کیا ہے؟ یہ اصل نہیں ہے، اس کی صفات کیا ہے؟ یہ اصل ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے بدعتیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کہا اہل السنہ، سنت والے. پھر اس کے بعد جب عقل کا استعمال، عقل پرستی اور رائے کا استعمال کرنے والے لوگ وجود میں آئے، علماء نے کہا ان کے مقابلے میں ہم صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہیں. کہا ہم اہل الحدیث ہیں جو قرآن اور سنت اور صحابہ کے فہم کے مطابق چلتے ہیں. تو یہ جو نام ہیں، یہ نام ایسا نہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، یہ